وقوله لك بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات منظور فرمائے. بس ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ نہیں ہونا. مجلس اعزاز سننے آئے ہیں یا ہمیں دیکھنے آئے ہیں، انہیں اجازت دی جائے، وہ آئیں اور بلایا جائے، وہ ہماری بات جو ہے وہ سنیں. وہ ہمیں سننے آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں، آ جائیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ بچوں کو، بندوں کو باہر نہ بھیجیں. صاحبان، آج کا دن بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو یہ پیغام کچھ اس شکل میں پہنچاتے ہیں کہ ان کو تعارف کرواتے ہیں کہ دو شخصیات جن کے متعلق لوگوں کو بہت سارے ابہام ہیں، کسی کی فضیلت میں اور کسی کی بدبختی میں، شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. آج کے دن وہ جب ہمیں سننے آتے ہیں تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی وہ شخصیت جس کا نام یزید ہے، بے شمار لعنت اس پہ. اس شخصیت کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ یہ صاحب کون تھے. بھائیو، یزید جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ کا فرزندہ بیٹا تھا اور حضرت ابو سفیان کا پوتا تھا. اچھا میری مائیں بہنیں، میرے بھائی عزیز اہل سنت، خصوصی طور پہ یہ 2-4 منٹ کی گفتگو سنیں، یہ آپ کی یاد کرنے کی اور اس کو سارا سال جو ہے وہ یوز کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. یزید حضرت معاویہ کا بیٹا تھا اور حضرت ابو سفیان کا پوتا تھا. یہ جو حضرت ابو سفیان ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور میں رسول کے بہت بڑے دشمن مانے جاتے تھے اور یہ بہت ساری جنگیں بھی رسول کے ساتھ لڑ چکے تھے. اور پھر فتح مکہ پہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ مسلمان ہو گئے. مجھے فرمانے صاحبہ، فتح مکہ 21 سال کے بعد یہ اپنے بچوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے. پھر ان کے بیٹے تھے حضرت معاویہ، یہ تھے تو مسلمان اور گورنر بھی تھے شام میں. ان حضرت نے بھی امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین میں معرکہ آرائی کی، جبکہ ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ کے مقابلے میں آئے وہ مسلمان نہیں ہوتا. جی توجہ فرمائیے صاحبان، آپ نے جو بھی خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کے مقابلے میں بھی آئے وہ مسلمان نہیں ہوتا. لیکن مسلمانوں نے ہمیں مسلمان منوا دیا کہ نہیں صاحب وہ مسلمان تھے. اچھا چلو یار مان لیتے ہیں وہ مسلمان تھے. پھر حضرت امیر معاویہ کے بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت یزید. یہ حضرت میں پنجابی والا لگا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. یہ حضرت یزید تھے، یہ مسند پہ آئے اپنے باپ کے مرنے کے بعد. مسند پہ آئے اور مسند پہ آنے کے بعد سب سے پہلا یزید نے جو کام کیا، اس نے شعر پڑھ کے لوگوں کو بتا دیا کہ نہ میرا اللہ پہ اعتماد ہے، نہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نہ رسول کو مانتا ہوں، نہ وحی کو مانتا ہوں، نہ نبوت کو مانتا ہوں. اچھا یہ کام تھا یزید کا کہ یزید کہتا تھا کوئی اللہ نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی نبوت نہیں، یہ سارا بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے. اور بنو ہاشم اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس کو آگے بڑھا رہے تھے. ارے بخت تجھے پتہ ہی نہیں ہے. آذر علی کو دیکھ، اپنے جوتے کو سامنے رکھ کے عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس تیری دنیا کی حقیقت اس ٹوٹی ہوئی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. اس کے بیٹے کو کیا چاہیے تھا؟
حیدری۔ اچھا، اس کے بیٹے کو اقتدار چاہیے تھا، اس کے بیٹے کو حکومت چاہیے تھی، اس کا بیٹا حکومت لینے کے لیے جا رہا تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، حسین اس لیے نہیں جا رہا تھا، اس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، اس نے نبوت کا انکار کیا، اس نے وحی کا انکار کیا، اس نے قرآن کا انکار کیا۔ یہ وہ بے غیرت ہے یزید، یہ وہ بے غیرت ہے جس نے ماں، بیٹی اور پھوپھی کے نکاح کو سب کے لیے جائز قرار دیا۔ یہ کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، سارا دن شراب پیتا تھا اور مسند رسول پہ بیٹھتا تھا۔ اس وقت میرے حسین نے کہا یزید سب کچھ برداشت ہے، یہ برداشت نہیں کہ تو خلیفۃ الرسول بھی کہے اور اللہ کے دین کے پرگچے اڑائے۔ ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہے بھائی یزید، یہ ہے یزید جن کو بڑے سارے لوگوں کو رضی اللہ کہنے کی بڑی جو ہے نا وہ آوکھ پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں اسے رضی اللہ کہے۔ میرے سنی بھائیوں، یہ شہید ناصر عباس کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے یزید کو رضی اللہ نہ کہو، اس لیے اگر یزید کو رضی اللہ کہو گے پھر ہمیں اللہ کی حیثیت کب چل جائے گا۔ بے شمار پھر ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ یزید کون ہے، رضی اللہ کیسے ہے۔ میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھو، ادھر تھا حسین محمد مصطفیٰ کا بیٹا، ابھی پہلا دن ہے دنیا میں آیا، محمد مصطفیٰ نے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے کے اپنی زبان کو حسین کے منہ میں رکھا، آواز قدرت آئی، حسین تجھے میں محمد مصطفیٰ کے لباب دہن سے اس لیے دودھ دے رہا ہوں، اس لیے سراب کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ کربلا میں پتہ لگے کہ حسین نہیں محمد قتل ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حیدری، جی یہ ہے حسین جسے محمد مصطفیٰ اپنے لباب دہن سے جس کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ ہے کمال حسین کا، یہ ہے وہ حسین جس کو ہم ماتم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور دیکھا ہے کبھی ہمارا ماتمی کتنی بند ہے کیا حسین کے، اور ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے سینے پہ مار کے آج بھی کہہ رہا ہے یا حسین ہم تیرے ساتھ ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جی آج بھی میں ماتم کر کے پہ ہار کے بلندی پہ لے جاتا ہے، جتنی زور سے ہاتھ مارتا ہے اتنی زور سانس دلاتا ہے کہ حسین ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے حسین کے دادا نام ہے ابو طالب، گھر میں آ کے کہا چچا میں نے 2 کام کرنے ہیں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو طالب سے کہا میں نے 2 کام کرنے ہیں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کہا وہ کام کیا ہے؟ کہا میں نے دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اور اس کام کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بیٹا بتاؤ کیا چاہیے؟ ابو طالب سے کہا مجھے مدد کی ضرورت ہے، محمد مصطفیٰ کہہ رہی ہے بیٹا بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا چچا ایک تیرا گھر چاہیے، دوسرا کھانا چاہیے۔ میں مجلس سنانے لگا ہوں، جو پہلی مجلس ہوئی تھی تبلیغ کے لیے، جو پہلی مجلس ہوئی محمد مصطفیٰ نے کہا چچا کھانا بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے۔ یہ مولا محمد کیوں کہہ رہے ہیں کہ کھانا چاہیے؟ یہ 3 دن تک یہ لوگوں کو کھانا کھلا کے ان کے بچوں کو بٹھا کے مولا محمد دیکھنا چاہتے تھے ابو طالب کا نمک کھائے کربلا میں نمک رام کون ہوتا ہے۔
دیکھنا چاہتے تھے کہ عالم کا نمک حرام کون کون ہے، یہ کھانا کھلایا جائے، اور دوسرا جو جگہ چاہیے مولا محمد سے کہتا ہوں یا رسول اللہ کعبہ بھی تو ہے نا، کعبے کی جگہ پہ تب وہاں پہ کر لے، جلسہ پہ کر لے، وہ بھی جلسہ ہو سکے۔ کہا نہیں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میں ہے ابھی بت پڑے ہوئے کعبہ کے اندر ہے، ابھی لیے ابو طالب کے گھر کا خواب، ارے جس عالم اس کی دین کی تبلیغ ہے، ابو طالب کے گھر جیسا مقدس گھر محمد کو چاہیے۔ ارے گھر میں بیٹا یا علی نکلتا ہے یا حسین نکلتا ہے، جو فرما رہے ہیں جی، اس گھر سے نکلا علی نکلا نکلا۔ مجھے وہ ایک جملہ شاید میں نے پہلے بھی پڑھا ہے لیکن آج بھی سن لے، جو اسلام آباد میں بڑی کانفرنس ہوئی تھی، کوثر نیازی نے بڑے کمال کے جملے کہے، انہوں نے کہا کہ عظیم ابو علی جس کو اللہ حسین جیسا بھیڑیا حافظ کفات بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے قبلہ ذرا رکیے، یہ جملہ بس کافی نہیں ہے، میرا جملہ سنتے جائیے۔ مولانا جا رہے تھے، مولانا کوثر نیازی رک گئے، مولانا فائد صاحب دیکھ کے کہتے ہیں کمال ہے وہ علی اس کو اللہ ایسا بھیڑیا، اور اس سے کم ہے اس ابو طالب کا جس کو اللہ نے علی جیسا بیٹا دیا۔ توجہ فرمائی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اچھا بھائیوں، لوگوں کو بڑا پریشانی ہوتی ہے اس مجلس کی، اس جلوس کی، اس ماتمداری کی، اس سزاداری کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا سب سے بری بات یہاں پہ پتہ کیا ہے، یہ لعنت کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا خاموش ہے کہ پوچھ رہا ہوں، اگر پراٹھے کا ہونا چاہتے ہو تو پہلے ہندوالی رکھ کے 40 کے دو، تمہیں پتا چلے گا کس کس کا بیٹا کربلا میں موجود تھا اور ہم اس پہ لعنت کیوں کرتے ہیں۔ اللہ جی، کسی کا پوتا ہے، کسی کا ہے، کسی کا ایجا ہے، یزید نہیں شیرنا تھا اور ایسی کا اظہار نہیں تھا۔ جب اہل بیت کے دور میں بدر والے شیر ہوتے، میں کیا ہوتے لیکن نہیں تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے آج اگر ہم اس کرتے ہیں ہمارے والے ہوتے ہیں، ہمارے علم بھی ہے، ہمارے بلا والے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے والے ہمیں آتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا ہم لعنت نہیں کرتے، ہم تبرہ نہیں کرتے، ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے۔ قرآن سے وہ آیتیں نکال دو، قرآن سے تبرے والی، قرآن سے لعنت والی آیتیں نکال دو۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرا حبیب، جو تجھے اذیت دے اس پہ لعنت ہے، جو تجھے اذیت دے اس پہ لعنت ہے۔ اب نبی نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ چلو ہم لعنت نہیں کرتے، اتنا تو مانو نا کہ جو اللہ کو تکلیف دے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ دادی تھی ہندا، میرے شیعہ سنی بھائیوں، بلکہ میرے سنی بھائیوں، یہ جو تھی نا، اس نے جنت میں حضرت حمزہ علیہ السلام کو ایک وحشی کے ذریعے سے قتل کروایا تھا، اور قتل کروانے کے بعد اس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا، حضرت حمزہ کے جسم نہ کاٹے، اور پھر اس کا ہار آیا۔ لوگوں نے بعد میں کہا انہوں نے مانگ لی تھی، انہوں نے مانگ لی تھی۔ بھائی یہ کرتاس والے مسئلے میں ہمیں پتہ چل گیا ہے
کہ کون کون معافیاں مانگ مانگ کر مسلمان باقی رہا. اوئے ہوئے ہوئے یار آپ نے توجہ ہی نہیں کی, آپ نے توجہ ہی کی. یہ کرتاس فاصلے میں ہمیں بتا دیا تھا, چل گیا جی, اس نے ساتھ دیا معافی مانگ لی, اس نے مانگ لی, 4 اگست کی مار کے تو سدے کے معافی لیتے ہیں. آج 10 کا دن تو ہمیں کرنے دو, جو ہمارا دل کر دے کل ہاتھ کا دیں گے اور معافی مانگ لیں گے. اللہ اکبر یا اللہ یا اللہ. اچھا میں جملہ کہنے لگا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ نے محاذ پہلے سے سنا یا نہیں سنا. میں کل بے نقاب کرنے لگا ہوں, میں قاتل بے نقاب کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں نا تم نے قتل کیا, تم نے خود قتل کیا. اچھا یہ جملہ مجھے پڑھنے دو, یہ بھی بزرگوں کا جملہ ہے. وہ فرماتے تھے چلو چلتے ہیں کسی چوک میں, اور سب سے بڑا سیالکوٹ کا چوک مشہور ہے علامہ اقبال چوک. کل تو بھی وہاں پہ آ جا, میں بھی ان کو لے کے آ جاتا ہوں. مولوی اگر تیرے میں ہمت ہے نا تو اپنے باپ کا شجرہ لکھ, میں اپنے باپ کا شجرہ لکھتا ہوں, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں یزید کہاں آتا ہے. اسی نہ بھی لعنت پائیے نا, اگر آپ توجہ کر رہے ہیں, اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میرے یہ جملہ آپ نے سنا ہے. اچھا بھائی ہم لعنت نہیں کرتے ہیں. مولانا آپ اپنے بچوں کو تو بتاؤ نا کہ ہنسنے والے کون تھے, دیوانے پھلانگنے والے کون تھے, آگے چلنے والے کون تھے, ان میں والے تھے, سہارا گھر پہ حملے والے دہشت گرد تھے. جی یہ تو پتا چاہیے نا, بتانا چاہیے. اور مجھے تو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے بچوں کو بتایا کہ لعنت کہاں نہیں ہے اور ساتھ کہاں نہیں ہے. ہم نے تو بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ لعنت کہاں پہ کرنی ہے اور سب کہاں پہ. اگر آپ سب کو محبت ہے نا تو چلو آپ بھی ایسا دیکھ لو, آپ بھی ایسا کر کے دیکھ لو. اچھا ایک اور عقیدہ باسی میں ختم کر رہا ہوں. اچھا ایک عقیدہ پتہ کیا, جملہ غور سے سنیے گا. کہتے ہو نا قاتل قاتل, یہ شیعوں نے قتل کیا ہے. میں کہتا ہوں آؤ آج میں بتاتا ہوں, پھر گھر پوچھ لینا کہ کس نے کیا. یہ قتل ہم نے نہیں کیا, ہم پہ ڈالا جا رہا ہے. یہ قتل ہم نے کیا. قاتل پتہ کون ہے؟ جنہوں نے غدیر میں مولا محمد کے کہنے پہ مولا علی کے ہاتھ میں بیعت کی اور آ کے مکر گئے. یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی ڈھونڈو اور ان کو بھی ڈھونڈو, یہ بیعت سے بھاگی بات ہے. بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہیں پہ میرے بزرگوار تشریف فرما ہے اور بعد میں بھی پڑھنے والے ہیں, تو اس لیے اس کو اتنا لمبا نہیں کرتے. کمال ہے بہن, 34 کا جوان بھائی قدموں میں تلوا کے کہہ رہا ہے مولا مجھے مرنے کی اجازت. 34 سال کا جوان بھائی, 34 سال کا جوان بھائی
حسین کے قدموں میں تلوار، عباس کیا ہوا؟ عباس برداشت کیوں نہیں کر رہے؟ کہا مولا مجھے اکبر کی مجھے شہادت برداشت ہو گئی، قاسم کی شہادت برداشت ہو گئی، مولا حبیب ابن ودا ہو گئی، مولا اب مجھے سکینہ کی پیاس نہیں دے رہی، مولا ہر بار سکینہ مشکیزہ لے کر آتی ہے، چچا پاس میں رہے مہینے کا، چچا پاس میرا بھر جائے گا۔ پڑھنا مسائل میں نے نہیں پڑھنا مسائل، بس میں اس مجلس کو مکمل کرنے کے لیے، پتہ ہے آپ کو حضرت عباس کا، حضرت عباس کے بارے میں ہے کہ حضرت عباس کے سر کو بعد از عاشور نیزوں پہ جب سارے گئے، مولا عباس کا سر نیزے پہ نہیں آیا، پتہ ہے عزیزوں نہیں، یہ کبے باندھ کے گھوڑے کے گلے میں آیا گیا۔ بچوں ان ظالموں اتنا زیادہ حضرت عباس، مولا عباس زمین پہ آئے، ان مردوں نے گھوڑوں کی ٹانپوں سے حضرت عباس کے جسم کو اتنا پامال کیا، جب مولا زین العابدین آئے، مولا نے کپڑے میں حضرت عباس کو دفن کیا۔ اللہ مجھے حوصلہ دے، اللہ مجھے حوصلہ دے، میں ایک روایت پڑھ لوں، اللہ مجھے حوصلہ دے، میں ایک روایت پڑھ لوں۔ ایک بہت بڑا وائس تھا جو ہر روز کربلا میں، آج بھی جو نہیں روئے گا نا، جس کی آنکھ میں آج بھی آنسو نہیں آئے گا، وہ توبہ کرے، وہ استغفار کرے۔ آج بھی حسین کی مجلس میں مجھے رونا نہیں آ رہا، یہ جو وائس تھا ہر روز میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن خواب نے دیکھا سیدہ آئی ہے، اے وائس، اے نوح خان، سید خان، تیرے بیٹے کی شہادت بھی پڑھتا، تو میرے بیٹے کی شہادت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے میں کہ کہتا ہوں بھی روز آپ کے بیٹے حسین کی شہادت نہ پڑھتا ہوں، دیکھ کے فرماتی ہے نہیں، تو میرا بیٹی اب اس کی شہادت نہیں پڑھتا، آج سب